وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں کی بھائیوں، رمضان شریف کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ یہ مہینہ انتہائی عظمتوں، رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے. ان لوگوں کے لیے اس کی قدر کرتے ہیں جو قدردان ہوتے ہیں، وہ یقیناً رمضان کی رحمتوں اور برکتوں سے حصہ پاتے ہیں، اور جو ناقدری کے ساتھ ایک عام مہینہ سمجھ کر اسے گزارتے ہیں، اس کے لمحات کو ضائع کر دیتے ہیں، تو یقیناً ایسے لوگ محروم رہتے ہیں. اور اس کی قدردانی یہی ہے کہ اس کے جو اعمال ہیں، جو عبادتیں ہیں، ان کو اہتمام کے ساتھ ادا کیا جائے. مثلاً روزہ، اس کو اس کے آداب کے ساتھ رکھنے کی پوری کوشش کی جائے. روزے کی حالت میں کسی قسم کا کوئی گناہ زبان سے یا کانوں سے یا ہاتھوں سے یا آنکھوں سے، کسی بھی آنکھوں سے کوئی گناہ صادر نہ ہو، اور اپنے روزے کو مکروہ ہونے سے بچایا جائے. اسی طرح سے تراویح کی نماز کا اہتمام، جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی اللہ کو راضی کرنے کی خاطر نماز تراویح پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. تراویح کی نماز کا اہتمام یہ نہیں کہ 10 دن کی ہو گئی تو تراویح ختم، بلکہ جو لوگ شروع میں 10 روز کی یا 12 روز کی یا 7 روز کی تراویح پڑھ لیتے ہیں، تو ان کے لیے بھی اہم ذمہ داری یہ ہے کہ رمضان کے ختم تک وہ تراویح کا اہتمام کریں. اسی طرح سے قرآن کریم کو خاص مناسبت اس مہینے کے ساتھ تلاوت کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کیا جائے. اس مہینے میں اس اعتبار سے کہ چونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کریم کا دور فرماتے ہیں، اسی کی جھلک ہے کہ ایک عام مسلمان کی عبادت میں اضافہ ہو جاتا ہے اور وہ قرآن پاک کی تلاوت بڑھا دیتا ہے. تو یہ صرف رمضان کے ساتھ نہیں بلکہ رمضان کے علاوہ بھی ہمارا کوئی دن تلاوت سے خالی نہیں جانا چاہیے. اصل تو یہ ہے کہ 7 منزلیں ہیں قرآن کریم میں، تو آدمی 1 منزل روزانہ پڑھے، 7 دن میں قرآن کریم مکمل ہو تو 1 مہینے میں 4 قرآن سے پورے ہو جائے. لیکن ایسا اس میں تخفیف ہو گئی، اب روزانہ آدمی اپنا 1 پارے کا معمول بناتا ہے، اور بعض حضرات اپنی تاریخ کے حساب سے چلتے ہیں. آج 13واں روزہ ہے تو میرا 13واں پارا ہے، بہت اچھی بات ہے. 1 پارے کی تلاوت روزانہ ہونا چاہیے. رمضان کے علاوہ بھی اگر آپ 1 پارا نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم آدھا پارا یا اس سے بھی کم 1 پاؤ پارا آپ ضرور پڑھیں. کوئی بھی دن آپ کا تلاوت سے خالی نہیں جانا چاہیے تاکہ آپ کو قرآن پاک کی برکتیں برابر حاصل رہیں. قرآن پاک کا یہ سب سے پہلا حق ہے کہ اس کو پڑھا جائے، اس کی تلاوت کا اہتمام کیا جائے. قرآن کریم کا دوسرا حق یہ ہے کہ اس قرآن کریم کو سمجھا جائے، اور اس کے لیے علماء سے مشورہ کر کے مختلف ترجمے مختلف زبانوں میں شائع ہو رہے ہیں، تو اس کو پڑھنے کا اہتمام کیا جائے، اس کو سمجھا جائے. اور قرآن کریم کا تیسرا حق یہ ہے کہ اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کی جائے اور اس کے حکموں پر عمل کرنے کی تائید کی جائے. بہرحال یہ وہ سب اعمال ہیں کہ جن کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے. نوافل کا اہتمام پڑھتے ہی ہیں نوافل، لیکن اس نیت سے پڑھیں کہ صاحب اللہ کی طرف سے اس وقت ریٹ بڑھ رہے ہیں نیکیوں کے، کہ ہم نفل پڑھے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرائض کا ثواب دے رہے ہیں، اور فرض پڑھ رہے ہیں تو حدیث میں آتا ہے کہ بندہ 1 فرض پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس کو 70 فرض کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں. اس لیے اشراق کی نماز
اقوابین کی نماز، تہجد کی نماز، خاص طور پر نماز تہجد پڑھنے کا اہتمام کیا جائے. بہت آسان اس زمانے میں کہ سحری کے لیے روزے دار کو اٹھنا ہی ہے تو اس موقع پر 4 رکعت یا 8 رکعت نماز تہجد کی. اس کے لیے مسجد نہیں آنا ضروری نہیں، بلکہ گھر میں ایک گوشے میں مصلی بچھایا اور آپ کھڑے ہو گئے اور اپنے رب کے ساتھ میں روئے، گڑ گڑائے، توبہ کی، تو یہ سب تہجد بہت آسان ہے رمضان کے مہینے میں. اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ رمضان میں عادت پڑ جائے گی تو رمضان کے بعد بھی انشاءاللہ پھر عادت باقی رہے گی. اللہ رب العزت مجھے اور سب حضرات کو عملی کی توفیق عطا فرمائے. اسی رمضان کے مہینے میں ایک اپنے مسلم معاشرے میں معمول ہے لوگوں کا زکوٰۃ ادا کرنے کا. حالانکہ شرعی اعتبار سے رمضان کا زکوٰۃ کا رمضان کے ساتھ کوئی ایسا جوڑ نہیں ہے کہ صاحب رمضان آئے تو زکوٰۃ بھی فرض ہوتی ہے، بلکہ زکوٰۃ تو سال گزرنے پر فرض ہوتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. سب سے پہلی چیز ہے توحید، یعنی اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول. توحید یہ تو ہر حال میں کہ کوئی بھی ایسا کام آدمی نہ کرے جو توحید کے خلاف. ہمیشہ اپنی توحید کی حفاظت کی جائے اور اس کا مطلب یہی ہے کہ صرف اور صرف ایک اللہ کو مشکل کشا حاجت روا سمجھے کہ اللہ ہی روزی دینے والا ہے، اللہ ہی میرے کام کو بنانے والا ہے، اللہ ہی میرے مشکل کو آسان کرنے والا ہے اور میرے سارے کاموں کا بنانے والا کارساز وہ اللہ ہے. یہ ہے توحید کا تقاضا جس کی ذمہ داری کا مسلمان پر آئی ہے. دوسرے نمبر پر ہے نماز، کہ خالص طرح نماز قائم کرنا اور اس کے بعد پھر زکوٰۃ دینا اور رمضان شریف کے روزے رکھنا اور بیت اللہ شریف کا حج کرنا. یہ اسلام کے 5 ارکان، 5 ستون ہیں. پورے مذہب اسلام کی عمارت 5 ستونوں پر قائم ہے اور ان میں سب سے بنیادی ستون ہے توحید، ایمان. ایک آدمی اگر توحید اس کے پاس نہیں ہے، وہ غیر ایمان والا ہے، وہ اگر نماز پڑھے، وہ اگر روزہ رکھے، جیسے آپ سنتے ہیں کہ صاحب خدا آدمی باوجود اس کے کہ وہ غیر مسلم ہے لیکن وہ اتنے سالوں سے روزہ رکھتا ہے یا وہ عید کی نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے. تو بنیادی بات یہ ہے کہ اگر توحید نہیں ہے تو یہ نماز، یہ روزہ یا یہ نماز پڑھنا یہ سب ناقابل قبول ہے. بنیادی چیزیں توحید، اسی پر دیگر تمام اعمال کی قبولیت کا مدار ہے. تو اس وقت رمضان کے مہینے میں 4 چیزیں، ایک تو توحید کو ہر وقت ساتھ رہتی ہے لیکن اس کے علاوہ نماز کا قیام الحمدللہ وہ بھی چل رہا ہے اور رمضان کے مہینے میں ماشاءاللہ مسجدیں بارونق رہتی ہیں، بڑی رہتی ہیں، بڑا اچھا ماحول ہوتا ہے. لیکن میں اپنے نوجوان ساتھیوں سے اور ان حضرات سے کہ جو صرف رمضان مسجد میں نظر آتے ہیں ان سے انتہائی خیر خواہی کے ساتھ یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے واسطے وہ یہ خیال کریں کہ نماز کا معاملہ ایسا ہی ہے جیسا کہ کھانا پینا اور ناشتہ، کہ جیسے نماز آدمی بغیر کھائے پیے زندہ نہیں رہ سکتا، بغیر کھائے پیے وہ زندگی گزارنے کا تصور نہیں کر سکتا، اور یہ کہ اس کی ایسی لازمی ضرورت ہے کہ اسے حرامت پورا کرنا ہی ہے. تو اسی طریقے سے وہ آدمی نماز کو سمجھے. یہ نہیں کہ رمضان کا مہینہ آیا تو بھائی ماشاء اللہ خوب نماز کا اہتمام ہو رہا ہے، نمازیں بھی پڑھے جا رہے ہیں، اور عید کا چاند نظر آیا تو نمازی بھی غائب ہونے شروع ہو جاتے ہیں اور مسجد میں وہی بھی پختہ نمازی تو 1 2 4 تک جو رہتی بس وہی آ جاتی ہے. تو یہ یقیناً زیادتی ہے اور بہت بڑی کوتاہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخر تک ہمیشہ اپنی نماز کا اتنا اہتمام فرمایا کہ باوجود مرض الوفات کے آپ کو باقاعدہ کندھوں پر، صحابہ کرام کے کندھوں پر سہارا لے کر کے تب آپ مسجد تشریف لائے. اور جو آپ کا آخری وقت ہے، مرض الوفات ہے آپ کا، آپ کے ہونٹ حرکت کر رہے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے کان کو آپ کے منہ کے قریب کیا کہ آپ کیا فرما رہے ہیں. تو آپ غور سے سنیں، اس وقت آپ کی زبان پر جو کلمات جاری ہے کیا؟ الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ.
نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا. ہمارا کوئی عزیز مریض اگر دنیا سے جاتا ہے آخری وقت میں، اگر وہ کوئی بات کہتا ہے بڑی آخر دی جاتی ہے. صاحب وہ آدمی چلتے وقت یہ نصیحت کرتے گئے، ارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر امتی کے واسطے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے یہ نصیحت دے کر، یہ پیغام دے کر کے گئے. آخری وقت تک آپ نے نماز کی نصیحت فرمائی، نماز کی تحقیق فرمائی. اس لیے نماز صرف رمضان کے ساتھ ساتھ نہ ہو، بلکہ ہمیشہ ہر حال میں آدمی جہاں بھی رہے، وہ دکان پہ ہے، کسی کاروبار میں ہے، کہیں بھی ہے، نماز کا وقت ہوا تو فوراً نماز پڑھے اور اس کے بعد اپنے کام کرے. تو یہ پڑھا. اور اسی طرح سے تیسرے نمبر پر ہے عیسائی زکات ادا کرنا. یہ بھی اسلام کا عام ترین رکن ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں اقامت صلاح کا حکم دیا، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، اسی کے ساتھ ساتھ عیسائی زکات، آتو زکات بھی فرمائے کہ زکات ادا کرو. ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام کا عام فریضہ ہے اور اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت قرآن کی آیتوں سے بھی اور احادیث شریفہ سے بھی بالکل واضح ہے. تو وہ حضرات جو صاحب نصاب ہیں، جنہیں اللہ نے مال دیا ہے، تو ان لوگوں پر زکات فرض ہو جاتی ہے. اور زکات میں کیا کیا سامان چھوٹتا ہے؟ سونا کسی بھی شکل میں موجود ہو، خاص زیورات کی شکل میں ہو یا زیورات کے علاوہ ایسی کسی بھی شکل میں موجود ہو، چاندی اور سونا، اور اسی طرح سے سامان تجارت، اور اسی طرح سے روپیہ پیسہ جو آدمی کے پاس کیش رکھا ہوا ہے. یہ چار چیزیں ہیں جو زکات میں جن کا حساب لگتا ہے. ان کے علاوہ باقی جو استعمالی چیزیں ہیں، مثلا مکان جس کا بھی رہ رہا ہے، یا گاڑی جس کو آدمی استعمال کر رہا ہے، یا فریج اور واشنگ مشین، اور اسی طرح سے دیگر جو اسباب ہیں جو ضرورت کے ہیں، تو ان سب کا حساب زکات میں نہیں لگتا. سونا دیکھ کتنا ہے، چاندی کتنی ہے. مثلا ایک آدمی کے پاس اس نے حساب لگایا کہ 1 لاکھ روپے کا سونا ہے، اور چاندی کو دیکھا کہ 50,000 روپے کی چاندی. نصاب آپ کو معلوم ہے 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا. اگر کسی کے پاس یا کچھ سونا ہے کچھ چاندی ہے، دونوں ملا کر کے ایک نصاب پورا ہو رہا ہے، تو اتنی کسی کے پاس اگر سونا ہے چاندی ہے تو اس کا حساب لگایا. 1 لاکھ روپے کا سونا، 50,000 روپے کی چاندی، 1.5 لاکھ روپے ہو گئے. 50,000 روپے اس کے پاس کیش رکھے ہوئے ہیں، 2 لاکھ روپے اس کے پاس موجود ہیں. تو 2 لاکھ روپے کی اب وہ زکات نکالے گا، بشرطے کہ اس پر کوئی قرض وغیرہ نہ ہو. اگر اس کے اوپر کوئی قرض ہے، مثلا 1 لاکھ روپے قرض ہے، تو 1 لاکھ روپے اس میں سے مائنس کیے جائیں گے، بتا کیے جائیں گے، اور 1 لاکھ روپے کی زکات 2.5% کے حساب سے نکالی جائے گی. یعنی 1 لاکھ روپے کے 2,500 روپے زکات میں نکالنا ضروری ہوگا. تو اس طریقے سے حساب لگا کر کے ایک پیسے کا حساب لگا کر کے آدمی زکات نکالے، تو زکات کا سب سے اہم اور بڑا فائدہ یہ ہے کہ آدمی کا جو مال ہے وہ محفوظ ہو جاتا ہے. وہ مال کہ جس کی زکات نکالی جاتی ہے، ہر قسم کی آفت اور بلیات سے، ہر قسم کے خسران اور نقصان سے اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ فرما دیتے ہیں. جو میں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی ہے، اس میں ایک اہم مقصد زکات کی فرضیت کا بیان کیا گیا ہے. خذ من اموالہم صدقۃ تطہرھم وتزکیھم بہا. آپ نبی علیہ السلام کو خطاب ہے کہ آپ ان لوگوں سے صدقہ اور زکات وصول کر لیں، تاکہ اس کے ذریعے سے آپ ان کو صاف ستھرا اور پاک کر دیں. یہ آیت اگر یہ خاص موقع پر نازل ہوئی، اس واقعے کو سنانے کا موقع نہیں ہے، البتہ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ زکات کا بنیادی مقصد جو ہے وہ انسان کے دل کو پاک کرنا، صاف ستھرا کرنا ہے، کہ انسان کے دل سے مال کی محبت نکل جائے اور مال کی محبت ختم ہو کر کے اللہ اور اس کے رسول کی محبت اس میں پیدا ہو جائے. یہ تطہیر اور یہ دل کا صاف ستھرا ہونا، یہ مقصد زکات کی فرضیت کا اس کا ایک دوسرا عام مقصد ہے کہ فقراء اور مساکین ان کی امداد کرنا، ان کے گھروں کو آباد کرنا اور ان کو باحیثیت بنانا. لیکن اس سے بھی اہم مقصد ہے کہ انسان وہ آدمی کے جس کے پاس 5 لاکھ روپے ہیں، 10 لاکھ روپے ہیں، 50 لاکھ روپے ہیں، اور وہ حساب لگا کر کے زکات دے رہا ہے،
کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نظر میں مال کی کوئی قدر و منزلت نہیں، اصل اس کی نظر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ہے کہ اللہ نے چونکہ حکم دیا ہے، اللہ کے رسول نے حکم فرمایا ہے، اس لیے میرے لیے ضروری ہے کہ میں زکات ادا کروں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، جو حضرات شریعت کی نظر میں مالدار ہیں، صاحب نصاب ہیں، تو اس مہینے میں وہ زکات کس نیت سے نکالتے ہیں کہ ایک فرض کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا 70 گنا عطا فرماتے ہیں۔ اس اعتبار سے عام طور پر مسلمانوں کا معمول بن گیا کہ وہ رمضان میں اپنی زکات نکالنے لگے۔ تو آپ لوگ اپنی زکات نکالیں، اور نکالنے کے بعد یہ نہیں کہ آپ کہیں اس کو خرچ کر دیں، بلکہ اس کو مصرف پر پہنچانا یہ بھی ہماری ذمہ داری میں داخل ہوتا ہے کہ وہ زکات کا جو مصرف ہے کہ اپنے عزیز غریب رشتے دار کو زکات دی جائے تو اس کو دوہرا ثواب ہے، ایک تو زکات دینے کا اور دوسرے صلہ رحمی کرنے کا۔ اسی طرح سے کہ وہ غریب کہ جو بے روزگار ہیں، جن کے کوئی کمانے والا نہیں، کوئی بیوہ عورت ہے، ان کو زکات دی جائے، اور اسی طرح سے مدارس عالیہ جو مختلف طلبہ ان کو زکات دی جائے کہ اس میں بھی دوہرا ثواب ملتا ہے، ایک تو زکات کی ادائیگی کا، اور دوسرے کہ ہماری زکات کی رقم سے علم کی اشاعت کے اندر مدد ہو رہی ہے، اعانت ہو رہی ہے، تو اس اعتبار سے اس میں بھی دوہرا اجر و ثواب ہوتا ہے۔ اور آپ وہیں اپنی زکات کی رقم خرچ کریں کہ جہاں آپ کو اطمینان ہو اور آپ کے دل کو تسلی ہو۔ رہا مسئلہ ان لوگوں کا کہ جو پیشہ ور ہیں، سائلین مانگنے والے، بہت سارے مسجد کے دروازوں پر یہ ایسے آتے رہتے ہیں، تو ان کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ آپ جو ہے نقلی صدقے کی نیت سے کچھ پیسے جیب میں ڈال لیں کھلے ہوئے، اور جو بھی مانگنے والا آیا اس کو جھڑکے نہیں، اس کو کچھ سب سست نہ کہیں، بلکہ جو بھی آپ کو توفیق 100 روپیہ 2 روپیہ 5-10 روپیہ آپ اس کو دے دیں نقلی صدقے کی نیت سے، کہ نقلی صدقہ اگر کسی غیر مستحق پر بھی چلا گیا تو بھی آپ پر کوئی معاوضہ نہیں، لیکن زکات چونکہ فرض آپ ادا کر رہے ہیں، اس لیے آپ اس کو وہی خرچ کریں کہ جہاں آپ کے دل کو اطمینان ہو کہ ہاں واقعہ یہ ضرورت کی جگہ ہے اور میرا پیسہ صحیح جگہ خرچ ہو رہا ہے، اس طرح سے آپ کی زکات ادا ہو جائے گی۔ اور اگر آپ نے پیسہ نکال کے رکھ دیا اور بس ایسے ہی آپ نے دے دیا تو آپ کی زکات ادا نہیں ہوگی، فرض آپ کے ذمے میں باقی رہے گا۔ وقت پورا ہو گیا، اللہ رب العزت مجھے بھی اور سب حضرات کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہماری عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ باقی دعوانا